آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ تمام حضرات درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ الحمدللہ پچھلے درس میں یہاں تک ہماری بات مکمل ہو چکی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی، اگر وہ اس کی عقل سلامت ہے اور وہ فطرت سلیمہ پر ہے، فطرت سلیمہ پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق سمجھ میں آتا ہے۔ اگرچہ وہ گناہگار ہو، گناہ کرتا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات موجود ہو کہ گناہ کر کے میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، یعنی گناہ پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اب اس کی یہ فطرت اسلامی سلامت ہے۔ اسی طرح اگر گناہ اور اچھے نیکی کے کام میں فرق کرتا ہے تو اب اس کی عقل کی سلامت ہے۔ تو ایسا انسان کہ جو سلیق العقل ہے اور سلیق الفطرت ہے، وہی فطرت جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فولداه یحودانہ وینصرانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے، بس یہ اس کے والدین ہیں کہ جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ فطرت کی سلامتی اور عقل کی سلامتی کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ میرے سامنے جو قدرت کے نظارے ہیں، عجائبات ہیں، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، اس کے بعد غروب ہونا، چاند کا نکلنا، ظاہر ہے کہ یہ اتنا جو منظم نظام چل رہا ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا بس، بلکہ اس کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے۔ جب یہ تصور آیا تو خود بخود اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بیدار ہو گئی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان چکا ہے، کہ مجھے بھی پیدا کرنے والا بھی میرے سانس ایک روٹین کے ساتھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، میں ایک روٹین کے ساتھ بڑھوتی پا رہا ہوں، نشو و نما پا رہا ہوں، چل رہا ہوں۔ یہ جانوروں کا نظام ہے، جانداروں کا نظام ہے، اس کے علاوہ کائنات کا نظام ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا منظم نظام خود بخود نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے۔ تو مجھے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات بطور تضمین کی یاد آئی، اس کو بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے امام سبکی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو سراج الائمہ کہا جاتا ہے، اور کیا کیا ان کے القاب، کیا شان، کیا عظمت۔ ایک مرتبہ ان کا مناظرہ تھا دہلیوں کے ساتھ۔ دہلیہ اس قوم کو کہتے ہیں کہ جو وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی کوئی ہستی موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو امام صاحب ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو کچھ دیر سے پہنچے، کچھ تاخیر ہو گئی۔ تو جیسے ہی مناظرہ شروع ہونے لگا، دہلیوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ ہم سے مناظرہ کرنے آئے ہیں، آپ کو تو وقت کی پابندی کا خیال نہیں کیا، کم از کم بندے کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، آپ ہم سے مناظرہ کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ تو امام ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ میں جب تمہاری طرف آ رہا تھا تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ ہماری اور تمہاری بستی کے درمیان ایک دریا کا فاصلہ ہے، ایک نہر کا فاصلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نہر
بغیر کشتی کے پار نہیں ہو سکتی، اپنے نہر کے کنارے پر کھڑا کشتی کا انتظار کر رہا تھا کہ اتنے میں اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، سامنے ایک درخت تھا نہر کے کنارے، وہ درخت خود بخود کٹتا ہے، درخت کے کٹنے کے بعد پھر اس کے تختے بنتے ہیں خود بخود، پھر وہ تختے آپس میں جڑتے ہیں، پھر وہ ایک کشتی کی صورت بنتی ہے، وہ کشتی پانی کے اندر آتی ہے، میں اس میں بیٹھتا ہوں، وہ کشتی خود بخود چلنے لگتی ہے اور مجھے کنارے پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، وہاں تو ٹہکے لگنا شروع ہو گئے، لوگ ہنسنا شروع ہو گئے، بڑا مذاق اڑایا کہ یہ تمہارا امام ہے، جس کو تم امام اعظم کہتے ہو، سراج الائمہ کہتے ہو، جس کو اتنا نہیں پتا کہ درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، تختے خود بخود نہیں بن سکتے، کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، یہ ہم سے مناظرہ کرے گا، یہ تو ابھی اپنے علم کا بچہ ہے، بچوں والی باتیں کرتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بس یہی میری جیت ہے اور یہی تمہاری ہار ہے، ہم اسی موضوع پر بات کر رہے تھے کہ جب تم ایک کشتی کے خود بخود بننے کی قائل نہیں ہو تو مجھے بتاؤ یہ کائنات خود بخود کیسے بن رہی ہے؟ اگر تم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو کہ ایک درخت بھی خود بخود نہیں کر سکتا، درخت کو کاٹنے کے لیے کاٹنے والا چاہیے، کشتی بنانے کے لیے بنانے والا چاہیے، کشتی چلانے کے لیے چلانے والا چاہیے، بالکل اس طرح کائنات کو بنانے کے لیے بھی بنانے والا چاہیے اور نظام کائنات کو چلانے کے لیے چلانے والا چاہیے۔ کائنات کو بنانے والا بھی میرا اللہ ہے اور چلانے والا بھی میرا اللہ ہے۔ وہی سے مباحثے میں فتح ہو گئی۔ تو فطرت اسلامی اگر قائم ہے، اس کی عقل قائم ہے، تو وہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب جب اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے رب کی معرفت اس کے دل کے اندر آ گئی، اب وہ اپنے رب کے ساتھ ایک عہد کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے بندہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے تخلیق کیا، تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے، تو پھر میرا بھی تجھ سے وعدہ ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری ہی عبادت کروں گا۔ ایاک نستعین، اے میرے رب جب پہچان لیا کہ تیری ہی ذات حقیقی ہے، باقی یہ سب تیری مخلوقات ہیں، تو پھر میرا بھی تجھ سے وعدہ ہو گیا، ایاک نستعین، میں تجھی کو حقیقی طور پر مستعان سمجھتا ہوں، سمجھتا رہوں گا، یعنی میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک وعدہ ہو گیا، ایک عہد ہو گیا، ایک پیمان ہو گیا۔ یہاں تک بندہ بغیر کسی کی رہنمائی کے پہنچ چکا۔ اب یہاں سے آگے کی جو مراحل ہیں، اب یہاں پر آگے بندہ محتاج ہو چکا ہے۔ اس نے بغیر کسی رسول کی تعلیم کے، بغیر کسی کتاب کی تعلیم کے اپنے اللہ کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ بھی کر لیا، لیکن آگے وہ محتاج ہو گیا۔ محتاج کس طرح ہو گیا کہ باری تعالیٰ تجھ سے وعدہ تو کر لیا کہ میں تیری عبادت کروں گا، لیکن عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ وعدہ تو کر دیا کہ تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، کہ مدد مانگنے کا اسلوب کیا ہوگا، مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا، کون سی باتیں ہیں جو تجھے خوش کرتی ہیں، کون سی باتیں ہیں جو تجھے ناراض کرتی ہیں۔ انسان یہاں پر آ کے بالکل بے بس ہو چکا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ اگر آپ سوال کریں، آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ اس کی عقل چونکہ سلامت ہے اور اس کی فطرت بھی چونکہ سلامت ہے، تبھی تو اس نے اللہ کو پہچانا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے، تو خود بخود اس کو پتہ چل جائے گا اچھے کام کون سے ہیں، برے کام کون سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اچھے کام ہوں گے ان پر اللہ راضی ہوگا، جو برے کام ہوں گے ان پر اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہاں پر انبیاء اور رسل اور کتابوں کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ تو اس کا جواب سن لیجیے اور اپنے ذہن نشین کر لیجیے کہ انسان اپنی ذات کی حد تک تو خود مختار ہو سکتا ہے، اپنی ذات کی حد تک اچھے کاموں کو اور برے کاموں کو پہچان سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر زندگی کیسے گزاری جائے گی، یہاں پر آ کے انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں مثال کے طور پر۔ آپ جانتے ہیں کہ روئے زمین پر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ ساری ایک جیسی رہتی ہیں، ان میں کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں، اور ایک بیچ میں تھرڈ جنریشن ہے کہ جس کے اندر مرد کی صفات بھی موجود ہیں اور عورتوں کی صفات بھی موجود ہیں، جن کو ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر دو ذاتیں ہیں، یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ اب اگر یہ اجتماعی نظام مرد کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ تم ایسا ایک نظام بناؤ کہ جس کے اندر سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ایک ایسا نظام ہو کہ ہر معاملے کے بارے میں کوئی قانون ہو، تو ظاہر ہے کہ جب مرد یہ قانون بنائے گا، یہ کتاب لکھے گا، یہ نظام بنائے گا، تو اس کے اندر وہ اپنی خواہشات کا خیال کرے گا۔ ایک عورت کی خواہشات کیا ہوتی ہے مرد نہیں سمجھ سکتا، عورت کی ضروریات کیا ہوتی ہے مرد نہیں سمجھ سکتا۔ وہ جب نظام بنائے گا تو اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے پھر نظام بنائے گا۔ اس کا برعکس کریں، یعنی عورت کے ہاتھ میں یہ نظام دے دیا جائے تو عورت بھی نہیں کرے گی۔ جو مرد کی خواہشات ہیں، جو مرد کی ضروریات ہیں، وہ عورت نہیں جانتی، جو اپنی خواہشات کو
اور اپنی عقل کو سامنے رکھ کر نظام بنائے گی جس کے اندر مرد کی نفی ہو جائے گی، یعنی مرد نظام بنائے تو عورت کی نفی ہے، عورت نظام بنائے تو مرد کی نفی ہے۔ انسان یہاں پر بالکل محتاج ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے کہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس میں مرد کی ضروریات اور خواہشات کا بھی خیال کیا جائے اور جس میں عورت کی خواہشات کا بھی خیال کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، ایسا نظام صرف وہی بنا سکتا ہے کہ جس نے عورت کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، اور وہ ذات ہمارے اندر ذات باری کا ہے۔ اب اس نے یہاں پر جب آ کے وہ محتاج ہوا، اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دست کو دراز کر دیا، ہاتھ کو پھیلا دیا کہ اے اللہ تیری معرفت میں نے کر لی، تجھے میں نے پہچان لیا، لیکن اب یہاں پر محتاج ہو گیا کہ کس راستے پر چلوں، یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، جو تیری بارگاہ میں بالکل سیدھا راستہ ہے اس راستے کی طرف مجھے ہدایت دے دے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے آپ سے راستہ مانگنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ وہ راستہ کون سا ہے۔ جب تم مجھ سے دعا کرو تو اس طرح دعا کرو، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت دے جس راستے پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلیں گے، اس راستے کی طرف ہدایت دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستوں سے بچا جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو لوگ اس سیدھے راستے سے ہٹ کر گمراہ ہو گئے ہیں، نہ مغضوب کے راستے پر ہمیں چلا اور نہ اضال کے راستے پر ہمیں چلا۔ پھر وہ راستہ کون سا ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی۔ مختصر طور پر میں بتا دوں، سورۃ النساء 5ویں پارے کے اندر اس کی جو ہے وہ وضاحت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جب تم مجھ سے انعام یافتہ لوگوں کا سوال کرو گے کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، تو سن لو کہ میرے انعام یافتہ لوگ جن کے راستے پر تم نے چلنا ہے وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے ہیں النبی، نبیوں کا راستہ، والصدیقین، درجہ نبوت کے فوراً بعد درجہ صدیقیت کا راستہ، جو تیرے صدیق ہیں یا اللہ تم مجھے ان کے راستے پر چلا۔ اگر نبیوں کے دور سے انسان محروم ہو گیا، جیسے ہم نے حضور علیہ السلام کا ظاہری زمانہ نہیں پایا، ہم حضور علیہ السلام کی وہ امت ہیں کہ جنہوں نے آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے انوار، سرکار کی تجلیات، سرکار کی رحمت ہر وقت موجود ہے، لیکن جو دیدار صحابہ کے لیے عام تھا ہم اس دیدار سے محروم ہو گئے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تھا، اس وقت ایک صحابی نے باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، جب ان کو خبر پہنچی کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام کا ظاہری طور پر وصال ہو چکا ہے، تو ان صحابی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر یہ خبر سچی ہے تو مجھے اسی وقت نابینا کر دے، کیونکہ جو آنکھیں ہر وقت دن رات تیرے حبیب کا دیدار کرتی تھی، اب اگر ان آنکھوں سے حضور کا دیدار نہیں ہوگا تو پھر مجھے ان آنکھوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ان کو نابینا کر دیا تھا۔ بے شک۔ تو اگر نبیوں کا راستہ، نبیوں کا زمانہ وہ نہیں پا سکا تو صدیقین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام یافتہ بنتے ہیں، ان کا بھی نہیں پا سکا۔ الشہداء، تیسرے نمبر کا گروہ الشہداء کا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا ہے اور اللہ کی حقانیت کی گواہی دی ہے۔ اگر تم ان کے راستے، ان کے زمانے کو بھی نہیں پا سکے تو پھر آخری گروہ والصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کا راستہ ہے۔ یہ ہر دور کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کر دیے ہیں، ان کے راستے پر چلو گے تو گویا تم صراط مستقیم پر چل رہے ہو۔ آج لوگ ایسے عجیب بات کرتے ہیں کہ تمہیں حکم ہوا ہے اللہ کے راستے پر چلو، رسول کے راستے پر چلو، تم امام ابو حنیفہ کے راستے پر چلتے ہو، غوث اعظم کے راستے پر چلتے ہو، داتا علی حجویری کے راستے پر چلتے ہو۔ بھائی اللہ فرما رہا ہے دراصل ان بزرگوں کا راستہ ہی وہی راستہ ہے جو ہمیں جنت تک پہنچائے گا، یہی بزرگوں کا راستہ ہے جو ہمیں کعبۃ اللہ تک پہنچائے گا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گا۔ اب یہاں پر آ کے جب بندے کی دعا مکمل ہو گئی، اس کے بعد پھر آگے وہ حدیث شریف ہمیں پیش کرنا تھی، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے حوالے سے بالکل مختصر اپنے وضاحت ضروری سمجھتا ہے، پھر انشاءاللہ تفصیل آگے مقامات پر اس کی تفصیل آئے گی، وہاں پر وضاحت کریں گے۔ تھوڑی سی تفصیل یہاں پر آپ سن لیجیے مختصر وقت کے اندر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ایاک نستعین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ آیت کا مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ اب ذرا تھوڑی سی
تسبیحی گفتگو آپ سماعت فرما لیجیے۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات، صرف انسان کی کیا، جانور کیا، ستارے کیا، یہاں تک کہ ریت کے ذرے، مٹی کے ذرے، پانی کے قطرے، درختوں کے پتے، یہ جتنی کائنات ہے یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ یعنی جگہ جگہ پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ان کا ضرور نظر آئے گا۔ یہی تو وجہ ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ حضرت غزالی کے زمان راز کے دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی نبی اللہ برکتہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر کروڑوں تجلیات نازل فرمائے، ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے، روایت آتی ہے کہ وہ اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے بڑے بھائی محدث امروہہ حضرت سیدنا خلیل سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ ایک درگاہ شریف پر گئے، مزار شریف پر گئے، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ ایک صوفی بزرگ بالکل فقیر اور بڑا اس کا عجیب سا حال تھا، اور بظاہر دیکھنے میں لگتا تھا کہ بالکل یہ عجیب سا بندہ ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے جو مفقود الحال تھا اور عجیب سی اس کی کیفیت تھی، وہ کہتا ہے یہ اللہ ہے، تھوڑی دیر گزری کہتا ہے یہ اللہ ہے، تھوڑی دیر گزری پھر کہتا ہے یہ اللہ ہے، پھر وہ کہتا ہے سب کچھ اللہ ہے، ٹھیک ہے سب کچھ اللہ ہے، جبکہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تو واحد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو غزالی کے زمان اپنے بڑے بھائی، ان کی عمر چھوٹی تھی، اپنے بڑے بھائی کو کہنے لگے کہ یہ شخص تو کافر ہو چکا ہے، مشرک ہو چکا ہے، یہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ، اللہ تو ایک للہ الواحد القہار قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، یہ کافر ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے، بات یہ نہیں ہے، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی، ان کی نظر ظاہر پر نہیں ہوتی، دراصل کیا ہے، یہ پوری کی پوری کائنات صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہے۔ اس نے اس چیز کو دیکھا، اس کو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات نظر آئے، اس نے کہتے ہیں یہ اللہ ہے۔ جب اس نے اس کو دیکھا، اس کے اندر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے انوار نظر آئے، اس نے کہہ دیا یہ اللہ ہے۔ اس کو دیکھا، اس کے اندر بھی اس کو اللہ کے انوار نظر آئے، اس نے کہہ دیا یہ اللہ ہے۔ جب اس نے ہر طرف نظر دوڑائی، اس کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات نظر آئے، اس نے کہا سب کچھ اللہ ہے۔ تو صوفیاء کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ، ان کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے۔ تو میں بات کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر یہ پوری کی پوری کائنات ہے۔ اب آسان کی بات کو اور سمیٹنے کی طرف اگر آؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی اپنی صفات ظاہر کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو سب سے کامل مظہر ہے وہ انسان ہے۔ مثال کے طور پر سمیع ہونا، بصیر ہونا، جاننا، پڑھنا، لکھنا، یہ ساری کی ساری صفات حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفات اپنے بندے کو بطور عکس کی عطا فرمائی تو اب دیکھیں اللہ بھی سمیع ہو گیا اور اللہ کا بندہ بھی سمیع ہو گیا، اللہ بھی سننے والا ہے، اللہ کا بندہ بھی سننے والا ہے۔ یہ بندے کا سننا یہ اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع تھی کہ جب اس کا عکس اس بندے پر پڑا، اس کا پرتو اس بندے پر پڑا تو بندے کے اندر سننے کی طاقت آ گئی۔ بصیر دیکھنا، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کون کہے گا کہ میری آنکھیں نہیں میں دیکھتا نہیں؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سب مانتے ہیں کہ آنکھیں ہیں، بصیر ہے، بصارت ہے۔ یہ بصارت کہاں سے آئی ہے؟ دراصل یہ بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کا عکس جب کسی بندے پر پڑا تو وہ بھی بصیر ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت کا عکس بندے کے اندر نظر آتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ اس طرح قوت گویا، قوت نطق، بولنے کی طاقت، یہ کیا طاقت ہے؟ حالانکہ بولنا یہ حقیقتاً صفت باری تعالیٰ ہے، لیکن جب اس کا عکس بندے کے اندر نظر آیا تو بندے نے کہا کہ میں بول رہا ہوں۔ دراصل یہ خود نہیں بول رہا بلکہ اس کو پیچھے سے بلوایا جا رہا ہے۔ وہ عکس اگر نکال دیا جائے، وہ صفت عظیمہ اگر نکال دی جائے تو بندے کا وجود تک باقی نہیں رہے گا، چاہے جائے کہ وہ کہے میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، اس کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور انوار ہے ان کو نکال دیا جائے تو پیچھے صرف مٹی کا وجود باقی بچتا ہے جس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اور مظہر کامل وہ انسان ہے اور فقط انسان ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس بندے کے اندر ظاہر ہوتی ہیں تو کبھی بھی یہاں سے شرک کا معنی نہیں ہوتا، کبھی بھی یہ شرک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ جو سن رہا ہوں یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ صفت الہی ہے جس کا مظہر میں بن چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے میں سن رہا ہوں۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے نظر آ رہا ہے۔ ہاں کچھ اوصاف ایسے ہیں جو کسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مخلوق کو عطا نہیں فرماتا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات خاص ہے۔ میں اس کی مثال دوں، جیسے صفت الوہیت اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا، معبود ہونا،
یہ وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طور بندے کو عطا نہیں فرماتا۔ یہی اختلاف ہے ہمارے اور مشرکین کے درمیان۔ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہوگا، اور یہ بات ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہیں ہو، توجہ سے سنیے گا۔ مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ بت ہی اللہ ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان بتوں نے اس کائنات کو بنایا ہے، ان بتوں نے ہمیں پیدا کیا، یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ مشرکین بھی ان بتوں کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ یہ بات آپ کی نہیں ہوگی، تھوڑی مشکل بھی ہے، میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ وہ مشرکین بھی اپنے بتوں کو اور باطل معبودوں کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بت یعنی جن کی شکل بنائی گئی ہے وہ اصل میں انسان تھے، اور ان انسانوں نے اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت الوہیت ان کو عطا فرما دی۔ گویا جس طرح اللہ ہے، اللہ نے اپنی طرح ان کو بھی الہ بنا دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ ان بتوں کو بھی اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ کوئی انسان جتنا مرضی عابد ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لیکن کبھی بھی وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں اس کی تصریح آ گئی ہے اور وضاحت آ گئی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر تم دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ ہوتا تو پھر یہ سارا کا سارا نظام خراب ہو جاتا۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کے 2 مالکان ہیں، اب فیکٹری کا وقت ہے 7 بجے، ایک مالک نے کہا کہ میری آنکھ دیر سے کھلتی ہے تو کل سے فیکٹری کا ٹائم 9 بجے ہے، دوسرے نے کہا کہ میری عادت ہے میں فجر کی نماز پر جاگ جاتا ہوں لہٰذا فیکٹری کا ٹائم 7 بجے ہے، مجھے بتائیے کہ وہ جو ان کے ملازمین ہوں گے وہ کس کی بات مانیں گے؟ ادھر بھی مالک ہے ادھر بھی مالک ہے، 7 بجے آتے ہیں تو 9 بجے والا نکالتا ہے، 9 بجے آتے ہیں تو 7 بجے والا نکالتا ہے۔ یہی مثال اس کائنات کی ہے کہ یہ کائنات کا نظام یہ بھی ایک فیکٹری ہے، اس کے اندر اگر 2 خدا ہوتے معاذ اللہ، ایک خدا حکم دیتا آج سورج نے طلوع ہونا ہے، دوسرا کہتا نہیں آج سورج نے طلوع نہیں ہونا، تو مجھے بتائیے سورج کس کی بات مانتا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس پورے زمین میں فساد ہی فساد ہوتا اور یہ سارا کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ نظام جو اس توجہ اتنے منظم انداز میں چل رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے، اور اس کو بنانے والا فقط واحد ہے، ایک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، بس آپ کی بات کو ختم کرتے ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری ساری شانیں عطا فرما دیتا ہے، بندے کو سمیع بنا دیا، بصیر بنا دیا، مستعان بنا دیا، بندے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ساری صفات عطا فرما دیتا ہے، لیکن صفت الوہیت کسی کو بھی عطا نہیں فرماتا، صفت الوہیت اس کے ساتھ خاص ہے۔ سن لیجیے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اس کائنات میں خدا تعالیٰ کے بعد سب سے بلند ہے، سب سے برتر ہے۔ بعد از خدا حضور کوئی قصہ مختصر، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے بنایا، الہ نہیں بنایا، اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا نبی بنایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے۔ ساری کی ساری شانیں جو کچھ آپ حضور کی شان میں کہہ سکتے ہیں، اگر وہ شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، تو وہ حضور کے لیے شانیں ثابت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کو بھی الہ نہیں کہہ سکتے، سجدہ اللہ کے سامنے ہی ہوگا فقط، بس۔ یہ بیسیکلی فرق ہے ہمارے اور مشرکین کے درمیان کہ ہم ہر حکم کو بھی بسم اللہ مانتے ہیں اور وہ ہر حکم کو من دون اللہ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی ہمارے مشرکین، ہمارے جو بت ہیں یہ بھی اللہ بن چکے ہیں، ان کو اللہ نے اللہ بنا دیا ہے، لہٰذا یہ خود مختار ہو گئے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں، اب یہ اللہ کی مدد کے بغیر سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے۔ جیسے ہی یہ خیال دل میں آئے گا اسی وقت شرک ہو جائے گا، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر موجب جہنم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں اندر جلائے گا۔ جبکہ ہمارا ماننا کیا ہے کہ اگر ہم سمیع ہیں یہ بھی بسم اللہ ہے، اگر ہم بصیر ہیں یہ بھی بسم اللہ ہے، یہاں تک کہ ہم بول رہے ہیں یہ بھی بسم اللہ ہے، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، یہ سب کچھ بسم اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت اگر کوئی بندے کے اندر ثابت ہوتی ہے تو بالکل ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ کی بات ضروری سمجھتا ہوں میں کہنا کہ ہر بندے کی جو صفت کا مظہر ہوتا ہے، صفت کا مظہر جو بندہ بنتا ہے، ہر کوئی ایک جیسا مظہر نہیں بنتا، بندے کی اپنی قابلیت اور بندے کی اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی انوار اور تجلیات اس کے سامنے آتی ہیں۔ اس کی بالکل سادہ سی اور آسان سی مثال یہ ہے کہ یہی کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، یہ کلام جب کوہ طور پر نازل ہوا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی تھی، تو پھر دنیا نے دیکھا تھا کہ وہ کوہ طور جل کر بالکل بھسم ہو گیا تھا اور راکھ ہو گیا تھا، اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے جب اس تجلی کو دیکھا تھا تو اس تجلی کی تاب نہیں لا سکے تھے، وخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر ایک طرف گر گئے، وہی تجلی تھی۔ اب وہی قرآن، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہے، اور ہم نے پہلے درس کے اندر یہ بات وضاحت کی تھی کہ یہ قرآن اس قرآن کا پردو ہے، عکس ہے جو قرآن اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا تھا۔ یہ وہ قرآن نہیں ہے، اس کا عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو الفاظ کی صورت عطا فرمائی ہے، اصل قرآن وہی تھا۔ بس میں بات کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تجلی کوہ طور پر پڑتی ہے، کوہ طور رات ہو جاتا ہے، بسم ہو جاتا ہے۔ ایک تجلی کو حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہیں لا سکتے، وہیں پر جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، لیکن وہی تجلی قلب مصطفیٰ پر پوری پوری نازل ہو رہی ہے اور حضور کو کچھ نہیں ہو رہا۔ وہی تجلی، بلکہ وہ تجلی سب سے احسن صورت کے اندر حضور علیہ السلام دیکھ کر آ رہے ہیں، تب بھی حضور کو کچھ نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ تو فرق ہوتا ہے، مظہر بننے میں بھی فرق ہوتا ہے، جس کا جو پیمانہ ہوتا ہے اس پیمانے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وہ مظہر بنتا ہے۔ تو یہاں سے جو خلاصہ نکلا اور جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے تو اس مظہر بننے سے بندہ شرک میں مشرک نہیں ہوتا۔ کیوں مشرک نہیں ہوتا؟ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ساری صفات میری نہیں ہے بلکہ یہ مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی سے مدد کا عقیدہ رکھتا ہے، جو استعانت کا عقیدہ رکھتا ہے، تو اس میں بھی عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ مستعان خود نہیں ہے بلکہ اس کو مستعان اللہ نے بنایا ہے۔ اب جہاں تک رہا یہ مسئلہ کہ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی مدد کر سکتا ہے، کیا اور کیا اللہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ شریف کے اندر کئی جگہوں پر یہ مسئلہ آئے گا، پھر انشاءاللہ تفصیل سے اس پر بحث کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ شریف کے جو مضامین ہماری سمجھ میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کے اندر ڈالے وہ ہم نے آپ کے سامنے بدرجہ تفصیل بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر میں صرف 60 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر جو ہم نے پچھلے درس کے اندر وعدہ کیا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی آپ کی خدمت پیش کریں گے، اس کو سن لیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے۔ یہ سورۃ الفاتحہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کا جز ہے، آپ پڑھتے ہیں لیکن کبھی آپ پر اثر نہیں ہوا۔ اب جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو اس حدیث شریف کو سامنے رکھ کر پڑھیے گا، پھر بتائیے گا کہ آپ کو نماز کا کیسا مزہ آیا ہے اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے کیسے انوار عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ، اور یہاں صلاۃ سے مراد نماز نہیں، سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو قسمت میں نے تقسیم کر دیا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بینی و بین عبدی نصفین، اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جس کے اندر جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں۔ قال العبد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، دیکھو دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں سنائی نہیں دیتا، تو یہ ہمارے کانوں کا قصور ہے۔ ہم نے اپنے کانوں کو اس مقام پر نہیں پہنچایا کہ ہم بھی جب نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہمیں جوابات سنائی دیں۔ ہم اس مقام پر نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ جواب ضرور دیتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، دیکھو دیکھو آج میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ جب میرا بندہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ بات میرے بندے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ گویا کہ میرا بندہ مجھ سے ایک عہد کر رہا ہے، ایک وعدہ کر رہا ہے۔ اب آگے سنیے گا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَالَ فَإِذَا بَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، تو اللہ کیا فرماتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، حمد کی ہے، ثنا بیان کی ہے، مجدنی میری بزرگی بیان کی ہے۔ اب میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا میں نے سمجھو اس کو عطا فرما دیا، صراط مستقیم کی عطا فرما دیا، مغضوب علیہم اور ضال لوگوں کے راستوں سے میرے بچا دیا۔
اب جب کبھی آپ نماز پڑھیں تو اس عقیدے سے نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کلام کو سن بھی رہا ہے اور ہمیں جواب بھی. یہی تو وجہ ہے کہ حدیث شریف میں کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمن کہ نماز دراصل مومن کی معراج ہے. یہ مقام ملتا ہے اور خاص لوگوں کو ملتا ہے کہ واقعتاً ان کو اللہ تعالیٰ کے یہ جوابات زمین پر رہ کر سنائی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مقام میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر سورۃ البقرہ شریف کے مضامین کا آغاز ہوگا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا